بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مومن بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں اور آپ کی بیویاں ام المومنین مطلب ہماری مائیں ہیں، اس لیے ہم ان کا نام لینے سے پہلے اماں کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ جن سے محبت اور عقیدت تھی ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے کے سفر میں جس مہیلا کی سب سے بڑی بھومکا رہی ہے وہ ایک سعودی عرب میں 6 صدی میں 555 یا 576 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 10 رمضان 619 عیسوی کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جنہیں ہم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امیرت قریش، الطاہرہ اور خدیجہ الکبریٰ کے مہان ناموں سے جانا جاتا تھا۔ آپ اناج، کپڑے غریبوں کو ہمیشہ تقسیم کیا کرتی تھی اور لوگوں کی مدد اور غریب بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بت پرستی میں نہ تو کبھی بھی یقین کرتی تھی اور نہ ہی ان کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کے قبیلے میں بڑا سمان تھا، وہ دھنی بھی تھیں اور طاقتور بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کارواں مدھو پور میں لمبی دوریاں طے کیا کرتے تھے۔ تمام بڑے بڑے سرداروں نے ان کے سامنے شادی کے پرستاؤ رکھے، لیکن ان میں سے زیادہ کو ٹھکرا دیا۔ آخر کار انہوں نے 2 شادیاں کی۔ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور پھر دوسری شادی کے بعد دوسرے شوہر سے انہوں نے خود الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اب پھر وہ کبھی بھی شادی نہیں کریں گے، لیکن تھوڑے وقت کے بعد آپ کی زندگی میں ایک تیسرے شخص آئے جو ان کے آخری شوہر ہوئے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس زمانے کے چلن کے الٹ خود ان کا چناؤ کر کے شادی کا پرستاؤ رکھا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ کے ہونے والے شوہر 25 سال کے تھے۔ یہی آگے چل کر اسلام کے آخری پیغمبر بنے جو وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سنسار میں اپنا راستہ بنانے کی عادی تھی۔ وہ کافی مضبوط ارادوں والی شخص تھی۔ انہوں نے اپنے رشتے میں آنے والے لوگوں سے شادی کرنے سے ہمیشہ انکار کر دیا تھا۔ آپ کے پریوار میں یہ رواج چلا آ رہا تھا، لیکن وہ خود اپنا جیون ساتھی چننا چاہتی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک امیر سوداگر کی بیٹی تھی اور انہوں نے اپنے خاندانی کام کو آگے بڑھا کر اسے ایک بڑے کاروباری سامراج میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن ایک یدھ میں والد کے انتقال کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آگے بڑھ کر اس کاروباری سامراج کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا کام مکہ سعودی عرب سے ہی کیا کرتی تھیں۔ کاروبار کے سلسلے میں انہیں مدھیہ پورو کے دیشوں میں سامان لے جانے والے کارواں روانہ کرنے پڑتے تھے۔ یہ کارواں لمبا سفر طے کیا کرتے تھے۔ یہ دکشنی یمن سے لے کر اتری سیریا تک کی راہ سفر کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کافی ساری دولت اپنے پریوار سے وراثت میں ملی تھی، لیکن انہوں نے خود بھی کافی دولت کمائی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ہی طرح کی ایک بہترین کاروباری تھی۔ وہ اپنے فیصلے خود لیا کرتی تھی، ان میں گجب کا آتم وشواس ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے کاروں کے عہدوں کا چین بھی خود کیا کرتی تھی۔ وہ ایسے خاص ہنر والے لوگوں کو چنا کرتی تھی جو ان کا بیاپار بڑھانے میں مدد کر سکیں۔ اپنا کاروبار کا کام دیکھنے کے سلسلے میں انہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں پتہ چلا جو بے حد ایماندار اور محنتی مانا جاتا تھا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی ملاقات ہوئی تو اماں اس ملاقات سے سنتشٹ ہوئی تو آپ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے ایک کارواں کی اگوائی کرنے کے لیے چن لیا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس شخص کے آتم وشواس سے بے حد پربھاوت تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان پر بھروسہ بڑھتا گیا۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا پربھاوت کیا کہ آخر کار انہوں نے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح سے ایک شوہر کے انتقال اور دوسرے سے الگ ہونے کے بعد
پھر کبھی نہ شادی کرنے والی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت زیادہ پربھاوت کیا تھا اس لیے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اناتھ تھے، ان کے چاچا نے ان کو پالا پوسا تھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد آپ کی زندگی اچانک کافی سکون اور اچھی ہو گئی تھی۔ آپ کے بیٹے قاسم اور جس کی اپنے دوسرے جنم دن سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹیوں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کو جنم دیا اور انت میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن ایک بیٹی کو چھوڑ کر باقی سب بچپن میں ہی گزر گئیں۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تھے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قبیلے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس سمے الگ الگ قبیلے الگ الگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال شادی کی کچھ سال بعد حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحیوں کا آنا شروع ہو گیا تو آپ دھیان لگانے کے لیے مکہ کی پہاڑوں کی اور چل دیے تھے۔ حدیثوں کے مطابق حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام جبریل علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہوا تھا، یا وہی فرشتے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو میری کہا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دو گی۔ مسلمانوں کی پوتر قرآن شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے پہلے پیغام کا الہام ہوا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ کیا کریں۔ آپ پریشان ہو گئے تھے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ انہیں جو احساس ہو رہا تھا اس کے بارے میں وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ اس سماج میں ایک اللہ یا ایک خدا کو جو ایک مانتا ہوا ہے ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہی نہیں تھے۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ کے کہ آپ کیا کریں۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام سے کافی حیرت زدہ تھے اور انہیں اس حیران کر دینے والی اس گھٹنا کی جانکاری دینے والی کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ اسے سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ حالانکہ یہ وحیوں کا آنا کٹھور نہیں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شریرک روپ سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احساس کو صرف ایک شخص کو بتایا، اس شخص کو جن پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ اور یقین تھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ باتیں سنی اور آپ کو شانت کیا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ آپ کو ہو گیا تھا کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اچھا ہی ہوا ہے، تو آپ نے اپنے شوہر پر یقین کیا اور ان کو بھروسہ دلایا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس گھٹنے کے بارے میں ایک عیسائیت کی جانکاری رکھنے والے ایک ایسے شخص سے مشورہ کیا جو مانا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجے گئے تھے وہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار ورقہ ابن نوفل سے جڑا ہوا تھا۔ نوفل کو پہلے کے پرانی کتابوں کی جانکاریاں تھی، لہذا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے پیغام کی ان سے پشٹی کر لی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شروعات میں جب حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پیغام آنا شروع ہوا تو وہ خود سوچ میں تھے، لیکن اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں وشواس دلایا کہ وہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستو میں ایک پیغمبر ہیں۔ کئی محسرین اس بات پر سہمت ہیں کہ چونکہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ہی شخص تھی جنہوں نے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وحیوں کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے اتہاس میں انہیں پہلا مسلمان بھی مانا جاتا ہے۔ اس دھرم میں شکشت ہونے والے وہ پہلے شخص بھی ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا اور انہیں
قبول کیا تھا۔ میرا ماننا ہے کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بھی دی تھی وہ اللہ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچائیں۔ اماں خدیجہ کے بھروسے نے آپ کو یہ احساس دلایا تھا کہ اللہ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اسی موڑ پر انہوں نے قبیلوں کے سرداروں کو چنوتی دی اور ساروجنک کھلے عام چنوتی دینی شروع کی اور سبھی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی اللہ ہے اور دوسرے کی عبادت کرنے کو منع کیا۔ جب حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو مکہ کے سماج میں ایک اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں نے آپ کا ویرودھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کئی لوگوں نے آپ کو ایسے سموہ حاشیے پر دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا اور اس دوران آپ کو ساتھ اور حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ انہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا۔ اگلے 10 سال تک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر اور ایک نئے ساتھ دینے کے لیے اپنے پریوار کے لوگوں سے اور اپنے دولت کا پورا استعمال کیا۔ اس طرح اس سمے ایک نئے اسلام کی استھاپنا ہوئی، اس ماحول میں ہوئی جب وہ سماج بہت سے خداؤں میں وشواس کرتا تھا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری چھمتا اور طاقت کے ساتھ شوہر اور اسلام کا سمرتھن کیا، لیکن 619 عیسوی میں بیماری کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ 25 سال کے بعد حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے۔ آپ بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات سے کبھی ابھر نہیں پائے۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر اپنے سب سے اچھے دوست کے طور پر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے سب سے قریبی ساتھیوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ اوپر مانتے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان آج بھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے سال کو اداسی کا سال کہتے ہیں۔ بعد میں لوگوں کے مشورے پر حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اس طرح وہ ایک سے ادھک شادیاں کرنے والے بن گئے۔ حدیثوں کو سب سے پہلے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے ہی سنانا شروع کر دیا، انہیں بعد میں لکھا بھی گیا۔ حدیث سنانے والوں میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کی ایک شریک حیات وہ بھی تھیں۔ اسلام میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک اہم جگہ ملی ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ بعد میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بتاتی تھی کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ کیسا محسوس کر رہے تھے، وہ پیغمبر کیسے بنے۔ حالانکہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شروعاتی زندگی کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آپ کا ماننا تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کی زندگی کے بارے میں بتانا فرض ہے۔ اس لیے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بارے میں جو بتایا اس کی جانکاری اسلام کے ماننے والوں کو دینا ان کا کام ہے۔ پہلے عورتوں کو گھروں تک ہی محدود رکھا جاتا تھا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کرنا چاہتی تھی اس میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ حدیثیں کہتی ہیں کہ دراصل اس وقت اسلام میں عورتوں کو سب سے زیادہ اہمیت اور ادھیکار دیے گئے تھے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ پڑھنے یا لکھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے اور ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔